بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چینی وزیر خارجہ کو تقرری کے 7 ماہ سے بھی کم عرصے میں عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق نئے وزیر خارجہ حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے فارن افیئر چیف وانگ ای ہوں گے۔ یاد رہے کہ وہ پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ عہدے سے ہٹائے جانے والے 57 سالہ وزیر خارجہ چین گینگ کو آخری بار 25 جون کو عوامی سطح پر دیکھا گیا تھا۔ مودی کو گھر بھیجنے کی تیاری، اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ بھارت میں 26 جماعتی اتحاد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو پہلا بڑا دھچکا دیتے ہوئے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت میں اپوزیشن 2 ہفتے سے نریندر مودی سے ریاست منی پور میں خانہ جنگی پر لوک سبھا میں بحث کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن مودی سرکار ہیلے بہانوں سے فسادات پر پارلیمنٹ میں بحث کروانے سے گریزاں رہے۔ گزشتہ روز راجیہ سبھا کے 50 اراکین کی طرف سے منی پور خانہ جنگی پر قرارداد پیش کی گئی تھی۔ مودی سرکار کی جانب سے قرارداد پیش کرنے پر اجلاس ہی برخاست کر دیا گیا تھا۔ امریکہ نے یوکرین کی جانب سے ماسکو پر ڈرون حملے کی مذمت کی ہے۔ گزشتہ روز یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو پر 2 ڈرون حملے کیے، جس میں ماسکو میں کچھ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کے روس کے اندر حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ ان کی جنگ ہے جسے روس نے شروع کیا تھا۔ روس کسی بھی وقت شہریوں پر وحشیانہ حملے شروع کرنے کے بجائے یوکرین سے فوجی نکال کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ بھارت سے آئی خاتون انجو نے دیر بالا میں پاکستانی نوجوان سے نکاح کر لیا۔ مالاکنڈ ڈویژن کے ڈی آئی جی ناصر محمود ستی نے انجو اور نصر اللہ کے نکاح کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ بھارتی خاتون نے اسلام قبول کر کے اپنا نیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق دونوں کا نکاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہوا، جس کے بعد بھارتی خاتون کو پولیس کی نگرانی میں عدالت سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے معلون کو عیسائی مالک نے ریسٹورنٹ سے باہر نکال دیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے معلون سلوان مومیکا کی آخرت تو برباد ہوئی سو ہوئی، دنیا میں بھی بدنامی اور بے عزتی مقدر بن گئی۔ سویڈن میں دوبارہ قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کرنے والے سلوان مومیکا کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ریسٹورنٹ کا مالک معلوم کو باہر نکال رہا ہے۔ ریسٹورنٹ کا مالک مسلمان نہیں بلکہ ایک عیسائی ہے، لیکن وہ معلوم سلوان مومیکا کو الہامی کتاب کی بے حرمتی کرنے پر اپنے ریسٹورنٹ میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ الیکشن ایکٹ کی ترمیم منظر عام پر نگراں حکومت عالمی اداروں سے معاہدے بھی کر سکے گی۔ الیکشن ایکٹ 2023 بل کے مسودے کی تفصیلات الف نیوز کو مل گئیں، جس میں 54 ترامیم شامل ہیں۔ شک 230 میں ترامیم کے ذریعے نگراں حکومت دیگر ممالک اور عالمی اداروں سے معاہدے کر سکے گی۔ اسے ملکی معیشت کے مفاد میں اہم فیصلوں کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ انڈونیشیا میں کشتی سمندر میں ڈوب گئی، 15 افراد ہلاک۔ عالمی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے سلاویسی میں ڈوبنے والی کشتی پر 40 افراد سوار تھے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی بسرناس کے اہلکار نے بتایا ہے کہ 15 لاشوں کو ریسکیو کرنے کے بعد 33 مسافروں کو بھی کامیابی کے ساتھ ریسکیو کر لیا گیا۔ بچ جانے والوں کو معمولی زخم آئے، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال داخل کروا دیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترکی کے صدر کا دورہ اگست کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دورہ پاکستان میں ترکیہ صدر کے ہمراہ ایک وفد بھی پاکستان پہنچے گا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ بھی ہمراہ ہوں گے، جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ ایران نے اپنا 1000 کلومیٹر تک مار کرنے والا ابو مہدی کروز میزائل فوج کے حوالے کر دیا۔ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا نے کہا ہے کہ ابو مہدی کروز میزائل کو استعمال کر کے دشمن کے طیارہ بردار بحری جہاز اور اس پر موجود طیاروں کو
ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ابو مہدی کروز میزائل کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری افواج کے حوالے کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں وزیر دفاع اور مسلح افواج کے کئی کمانڈروں نے شرکت کی۔ گرمی سے الجزائر کے جنگلات میں آتش زدگی، 34 افراد ہلاک۔ شمالی افریقہ میں شدید گرمی کے باعث الجزائر کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 34 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مرنے والوں میں 10 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ مختلف واقعات میں درجنوں افراد جھلس گئے، جن کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاجروں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا، فیکٹریاں بند کرنے کی دھمکی۔ صنعت کاروں اور تاجروں نے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کے نئے نرخوں پر نہ فیکٹریاں چلیں گی اور نہ ہی ایکسپورٹ آرڈر پورے کر سکیں گے۔ ایسے میں دکانیں اور فیکٹریاں بند کر کے چابیاں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر عدنان بٹ اور صنعت کار محمد خالد نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں ایک بار پھر 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 288 روپے 52 پیسے ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 287 روپے 52 پیسے پر بند ہوا تھا۔ آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 60 پیسے اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کا پاکستان کی میزبانی سری لنکا میں کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کی میزبانی سری لنکا میں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کرکٹ بورڈ کی سری لنکن کرکٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے مشاورت شروع ہو گئی۔ افغانستان کرکٹ بورڈ جلد سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دے گا۔ گیمبیا کے صدر کا بھارتی حکومت کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا حکم۔ گیمبیا کے صدر نے کھانسی کے سیرت سے بچوں کی اموات پر بھارتی حکومت کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گیمبیا کے صدر نے بھارت سے درآمد کردہ کھانسی کے سیرت سے بچوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت پر بھارتی حکومت کے خلاف مقدمات درج کروانے کی ہدایت کی ہے۔ دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال، حفاظتی انتظامات۔ دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال پر کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور کو دریائے راوی اور ستلج میں پانی کی آمد اور اخراج کی تفصیلات پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا ہے کہ محکمہ آبپاشی، انتظامیہ اور تمام محکمے ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے، جبکہ ڈپٹی کمشنر ماضی میں ہونے والی سیلاب سے متاثرہ آبادیوں میں اعلانات کروائیں۔ بھارتی آئی ڈراپس بھی خطرناک ہو گئے۔ مختلف ممالک میں بھارتی کھانسی کے سیرپ سے اموات کے بعد اب بھارتی آئی ڈراپ سے بھی اموات ہونے لگیں۔ امریکہ میں بھارتی آئی ڈراپ سے 4 افراد ہلاک اور 18 بینائی سے محروم ہو گئے۔ فلسطین میں 125 مقبرے دریافت۔ فلسطین کے شہر غزہ میں رومی دور کے قبرستان سے 125 مقبرے دریافت ہوئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 2000 سال پرانے رومن قبرستان میں کام کرنے والے آثار قدیمہ کو تقریباً 125 مقبرے ملے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اب بھی واضح شکل میں برقرار ہیں۔ کراچی پورٹ ٹرمینل بولی کے بغیر ابوظہبی پورٹس کے حوالے کرنے کی منظوری۔ حکومت نے کسی بولی کے بغیر ایسٹ وارف، کراچی پورٹ پر بلک اور جنرل کارگو ٹرمینل اور اس سے منسلک انفراسٹرکچر کی انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 کے تحت بین الاقوامی معاہدے کے ذریعے ابوظہبی پورٹس کے حوالے کرنے کے لیے فریم ورک معاہدے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے بین الاقوامی تجارتی لین دین نے گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر بات چیت کی اجازت دی اور ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ روس کا خام تیل کی ادائیگیوں کا طریقہ کار طے نہ کرنے پر اظہار تشویش۔ روس نے مستقبل میں روسی خام تیل کی درآمدات اور حکومت سے حکومت کی سطح پر ادائیگیوں کا طریقہ کار اسپیشل پرپوز وہیکل طے کرنے میں غیر معمولی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند دنوں قبل اس سلسلے میں روسی وفد کراچی پہنچا اور 2-3 دنوں کے لیے قیام کیا۔
ملک میں 200 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 200 دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دواؤں کی عدم دستیابی پر ترجیحی بنیادوں پر رجسٹریشن کی جائے گی۔ دوسری طرف ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کئی جان بچانے والی دوائیں دستیاب نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔